ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ چرچا میں ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر اب لاک ڈاؤن کی سیزن میں آ رہی ہے، تو اس وقت عید الفطر کی نماز کا کیا ہوگا۔ دیکھیے ناظرین، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اور جو اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے اختتام پر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اس کے ختم پر شکریہ کے طور پر عید الفطر میں 2 رکعت نماز عید کی پڑھی جاتی ہے۔ ہر سال تو ہم شان و شوقت کے ساتھ عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں جمع ہو کر عید کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس سال لاک ڈاؤن ہے اور کورونا کی وجہ سے لوگوں کو جمع نہیں ہونا ہے، اس لیے عید کی نماز کا مسئلہ لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو عید کی نماز کے تعلق سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے، یعنی شہر اور بڑے قصبے کے رہنے والے لوگ، ان پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو چھوٹے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، ان لوگوں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ شہروں اور قصبوں میں لوگ عید کی نماز کے لیے اس مرتبہ مسجد اور میدان یا کسی جگہ پر زیادہ لوگ جمع نہ ہوں۔ نماز عید کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ شریعت میں کہ امام صاحب کے علاوہ 3 بالغ مرد ہونے چاہیے، یعنی ٹوٹل ملا کر 4 بالغ مرد ہوں، وہاں عید کی نماز قائم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے، یعنی شہر اور بڑے قصبے کے لوگ، وہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں 4 بالغ مرد جمع ہو جائے وہاں عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ ان کی عید کی نماز گھروں میں یا اپنی اپنی جگہوں پر 4 بالغ مردوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں 2 رکعت نماز ہوتی ہے، جس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں۔ عید کی نماز میں اذان اور اقامت بھی نہیں ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے عید کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح میں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم اشراق کی نماز کا ٹائم کہتے ہیں، کہ وہاں سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن بہتر ٹائم جو کہتے ہیں عید الفطر میں کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد عید کی نماز قائم کر لے، جب تک کہ لوگ فارغ ہو کر آسانی کے ساتھ عید کی نماز میں جڑ جائیں۔ اس مرتبہ جو ہے حکومت کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے سوشل ڈسٹنس اور حفاظتی تدبیر، جس کو ہم سرکشا یوجنا کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز قائم کرنی ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں ہماری عبادت گاہ میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں اب تک جمعہ یا عید کی نماز نہیں ہوتی تھی، یعنی سارے شہر کے لوگ ایک بڑی مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز بھی بڑی مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن اس مرتبہ لوگ ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتے، تو ہمارے محلے میں اگر اس مرتبہ ہم جمعہ قائم کرتے ہیں یا عید قائم کرتے ہیں تو کیا ہر سال قائم کرنی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر جمعہ یا عید قائم ہو تو وہاں بار بار اور ہر مرتبہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے اگر آپ یہاں عید قائم کر رہے ہیں، جمعہ قائم کر رہے ہیں، تو ہر مرتبہ قائم نہیں کرنا ہے، آگے کے سالوں میں جس طرح سے ہماری پرانی ترتیب چلتی تھی اسی طرح سے چلنا ہے۔ اس مرتبہ کورونا کی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے کوئی بیان بھی نہ ہو کسی بھی لینگویج میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عید کی نماز میں قرات ہوگی وہ بھی بہت مختصر ہو، اس کے بعد مختصر دعا اور اس کے بعد 2 مختصر خطبے کے ساتھ عید کی نماز ہو، اور عید کی نماز کے پہلے اور بعد میں نہ کوئی مصافحہ ہو نہ کوئی معانقہ ہو۔ جلد سے جلد عید کی نماز پوری کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں پر واپس پہنچ جائیں۔ جن جگہوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، یعنی چھوٹے گاؤں کے لوگ، تو وہ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہروں میں نہ آئیں۔ جیسے ہر مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گاؤں سے شہر تک آتے ہیں لوگ، اس مرتبہ بالکل بھی نہ جائیں، اور اپنے گاؤں میں بھی جہاں چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ اور عید نہیں ہوتی وہاں بھی عید کی نماز قائم نہ کریں۔ بلکہ جن لوگوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، یعنی گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، اسی طرح سے شہر میں بھی جہاں پر 4 بالغ مرد کا انتظام نہیں ہے کسی کے پاس، اسی طرح سے جو عورتیں ہیں
وہ لوگ عید کی نماز کے بجائے اس کا ایک آپشن ہے کہ وہ چاشت کی 4 رکعت نماز اپنے اپنے گھروں میں اکیلے نفل نماز کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لے، انشاءاللہ انہیں عید کی نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس مرتبہ عید کی نماز کے لیے ایک خاص چیز جو ہے کہ پورے ملک میں اس بات کی آواز چلائی جا رہی ہے، بلکہ پورے عالم میں چلائی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ کی عید ہمیں سادگی کے ساتھ منانی ہے، کسی بھی قسم کا فضول خرچ ہم اس عید میں نہ کریں۔ عید کی اصل خوشی لوگوں کی ہمدردی میں ہے، لوگوں کی ہمدردی آپ جتنی زیادہ کریں اتنی زیادہ خوشی ملنے والی ہے۔ اس لیے اپنا مال فضول بیکار کرنے کے بجائے آنے والے ضرورت کے وقت میں اپنے اوپر اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اسے بچا کر رکھا جائے، عید میں فضول خرچ نہ کیا جائے۔ اب ایک بڑی بات جو ہے کہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ جو عام نمازوں سے تھوڑا الگ ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ تو عید کی نماز سے پہلے امام صاحب مسجد میں عید کی نماز کا طریقہ بتلاتے ہیں۔